बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की वीडियो को गिलगित बल्तिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी मोहतरमा तस्नीम ज़हरा के नाम करता हूँ, जिसने अपनी जिस्मानी माजूरी को बालाए ताक रखते हुए, खातिर में न लाते हुए अपनी अनथक मेहनत और अपने अजीम बाप मशहूर शायर एजुकेशनिस्ट जनाब गुलाम अब्बास नसीम साहब की हौसला अफजाई और ताउन और मदद के ज़रिए से गैर मामूली कारनामे सरअंजाम दिए हैं, जिनमें से आपकी एकेडमिक लाइफ में जो सबसे अहम अचीवमेंट है, आपने एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से एमफिल किया इंग्लिश में। इसके बाद आपने जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर, डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत से सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की, पेपर्स प्रेजेंट किए, पार्टिसिपेट की और अपनी नॉलेज को, विजडम को शेयर किया। इसके अलावा आपने दारुल हुनर फाउंडेशन का इनेकाद करके गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से ऐसे माजूर अफराद जिनकी हियरिंग, विजुअल, फिजिकल बहुत सी डिसेबिलिटीज़ थी, विजुअल इम्पेयर्ड थे, उन सब की बहाली का काम अपने ज़िम्मे लिया। आपने अभी तक दारुल हुनर फाउंडेशन के थ्रू कम से कम 50-60 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को न सिर्फ इल्म और हुनर से लैस किया, बल्कि जदीद स्किल्स और ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम भी वहाँ पर जारी व सारी है। आज के इस अजीम दिन की मुनासिबत से, जो कि 3 दिसंबर 2022 को इस अजीम बेटी जनाब जुल्फ़िकार अहमद के साथ रिश्ता अजदवाज में मुंसलिक हो गई है, तो आपकी जिम्मेदारियां आगे बढ़ी हैं। तो मैं सब मुखैर हजरात से गुजारिश करूंगा, इन्वेस्टर से गुजारिश करूंगा कि आप दिल खोलकर इस बेटी के, इस मशहूर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें, ताकि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो और मजीद जीबी के जो भी वैसे एक्सक्लूडेड बच्चे हैं, लेफ्ट आउट बच्चे हैं, उनकी इस अदारे के थ्रू तरबियत हो। कि आज पूरी दुनिया में माजूर अफराद के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मैं तमाम माजूर अफराद का बिलउमूम और वो माजूर अफराद जिन्होंने अपनी माजूरियत को कमज़ोरी समझे बगैर नॉर्मल अफराद से बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उन्होंने दुनिया के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशंस दी है, जैसा कि आइंस्टाइन है और निक है जो दुनिया का मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इस तरह बहुत से माजूर अफराद ने दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशंस दी है, ऐजादात की है और इवन अपने से बेहतर, अपने से जो नॉर्मल अफराद की भी हौसला अफजाई करने में अपना रोल प्ले किया है। तो उनके लिए बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने पहले अर्ज़ किया, एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और अपने हाथ पाँव दोनों से, टांगों से महरूम निक नामी माजूर शख्सियत फरमाते हैं, अगर आप लोगों के दोनों टांगे भी हों, आपके दो नहीं 4 पाँव भी हो, हाथ भी सालिम हो, पूरी जिस्मानी आपकी शख्सियत सालिम हो, अगर आपके पास इन 3 सवालों के जवाबात नहीं है तो आप हमसे ज़्यादा माजूर हैं। वो सवालात क्या हैं? आप कौन हैं और आपकी अजमत क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी मंजिल कहाँ है? और इस हवाले से अभी तक आपने क्या नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़े थॉटफुल क्वेश्चंस है हम सब के लिए। हमें गौर करना चाहिए, क्या सिर्फ जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर सालिम होना काफ़ी है, या किसी के हाथ पाँव, जिस्म, आंखों के हवाले से किसी का फिजिकल इम्पेयरमेंट हो, विजुअल इम्पेयर्ड हो, अगर कोई शख्स इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड हो, हाथ पाँव के हवाले से माजूर हो, यही माजूरियत है? या वो शख्स जो तंग नज़री, तासुब पसंदी और मनफी सोच रखता है, ये भी एक किस्म की माजूरियत है। कि अगर इंसान अदल और इंसाफ से बराबरी की बुनियाद पर न देखे
اگر اپنے لیے کچھ سوچے دوسرے کے لیے کوئی اور معیار بنائے تو سب سے بڑی معذوریت یہی ہے۔ تو آئے دوستو، اگر ہم لوگ بھی اپنے ارد گرد جو افراد کسی وجہ سے کسی کے ہاتھ پاؤں میں کوئی نقص ہے، بینائی میں کوئی کمزوری ہے، سننے میں کوئی کمزوری ہے، اگر ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ان کو فوکس ہو کہ ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے ان کو مزید کمزوری کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ معذور ہیں، ہم ان سے زیادہ بیمار ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی بھی حوالے سے معذور ہو، کسی طرح کی کوئی کمی کوئی نقص ہو، اس کی خوبیوں کو فوکس کرتے ہوئے، اس کے بات چیت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے، ان کی اس کمزوری کا احساس دلائے بغیر امپیتھی کے رویے کے ذریعے ان کو ہم اپنے برابر لے کے آئے، بلکہ وہ ہم سے بہتر ہی ہوتے ہیں، صرف ان کو انکلوژن کی طرف لے کے آئے۔ تو میرے پیارے دوستو، معذوریت کسی گناہ یا کسی کمزوری کا نام نہیں ہے۔ معذور کو کسی ڈسیبل کہنے کی بجائے ڈیفرنٹلی ایبل کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسلام معذور افراد کے جذبات اور احساسات کی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، جس کا ثبوت آپ ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہموار زمین پر کسی اندھے کو، کسی نابینا کو اس کے گھر تک پہنچائے، مسجد تک رہنمائی فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنے کرۂ ارض پر جہاں جہاں سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں ان ذرات کے برابر حسنات اس کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ معذوروں کی مدد کرنے والا، کسی نابینا کو کسی بھی کام میں مشکل سے نکالنے میں مدد کرنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں جب تک وہ اس نابینا سے الگ نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئے ہم ان افراد کے اندر جو خوبیاں ہیں ان پہ فوکس ہو جائے، ہم اپنے اندر جو نگیٹیوٹی ہے اس کو باہر کر دیں۔ ہم ان نابینا جو کسی بھی حوالے سے، چاہے لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، چاہے ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، چاہے ویژول امپیئرڈ ہے، چاہے بولنے کے حوالے سے امپیئرڈ ہے، ان کو منفی نگاہوں سے نہ دیکھے، ڈسکریجنگ ویز میں نہ دیکھے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے سٹرینتھ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی کمزوریوں کو اوورکم کرے۔ اور آخر میں کچھ رویے ہیں جن کی بحالی کے لیے میں کچھ سجیشنز آپ کے سامنے رکھوں گا جو ریسرچ نے بھی سپورٹ کیا ہوا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے فائنینشیل امپاورمنٹ۔ کہتے ہیں، غالب نے کہا تھا، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی اور غربت میں صحت مند انسان بھی بیمار لگنے لگتا ہے، نماز غلط ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مشکل دور میں کورونا کے بعد پوری دنیا میں ایک قحط سی پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں خاص طور پر جو معذور افراد ہیں، جو کمزور افراد ہیں کسی حوالے سے، ان کو فائنینشلی ساؤنڈ کرنے کے لیے ہم لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کریں، ان کی غربت کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی مین سٹریم میں شامل ہو کر اس ملک عزیز پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسری چیز ہے ایموشنل امپاورمنٹ، کیونکہ یعنی احساس محرومی ایک بہت بڑی تکلیف دہ اور بڑی بیماری ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی دوست ایسا ہو جس کے ساتھ وہ رومانس کر سکے۔ رومانس کا مطلب ہم وہ منفی اس پہ نہ لے رہے، کسی دوست کے ساتھ ایک کپ چائے پہ بیٹھ کر غم غلط کرنا، فیلنگز کا اظہار کرنا، پرابلمز کو شیئر کرنا، نئے راستوں کی تلاش کرنا بھی رومانس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے گول سیٹنگ ہے۔ ہر انسان، صرف معذور نہیں، نارمل لوگ بھی اگر زندگی کوئی ہدف نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، وہ وانڈرنگ اس میں گچل رہے ہوں تو وہ بہت جلد زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، ان کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ جو لوگ خاص طور پر گورنمنٹ کے جو حضرات ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد پینشن ہونا ہوتا ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے پینشن ہونے کے بعد کوئی کام نہ ہو، بس پینشن کھاتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو ایک تحقیق کے مطابق چونکہ وہ پینشن پہ ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل و دماغ کا، جسم کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کے جسمانی سیلز جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور قبل از وقت دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہم میں سے کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی معذوریت ہے جس کو غیر ضرورتوں پر غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو اپنے سے کمزوروں پر برس پڑتے ہیں۔ یہ طاقتور ممالک ہے جو نہ چاہنے والے اچھے ممالک پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے، یہ بھی بیمار ہے۔
یہ بھی معذور ہے. اسی طرح سے ہم لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں یہ بھی اس وقت بہت بڑی بیماری کے شکار ہے، کیونکہ یہ اپنے اور اپنے اولاد کے لیے کوئی اور کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، غریب اور غریب کے بچوں کے لیے کوئی اور کرائیٹیریا ہوا ہے. آئے ہم دعا کریں جو بھی بیمار ہے، جو اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. روحانی بیماروں کو جو فزیکل ڈسیبلٹی کا شکار ہے ان کے لیے ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، ان کے لیے اچھے روڈز بنائیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست ہو تاکہ وہ بھی نارمل لوگوں کے ساتھ سفر، اس زندگی کا سفر کو آگے بڑھانے میں ساتھ دے سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.